أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں، گزشتہ جمعہ معاشرے میں پیش آنے والے چند برائیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ہماری قوم کیوں پیچھے جا رہی ہے جبکہ ہمارے پاس قرآن ہے، سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہمیں غیروں کے دربار میں جا کر کے گڑ گڑانا پڑ رہا ہے؟ کیوں ہمیں تھانوں میں، کوتوالوں میں، پولیس اسٹیشن میں، کورٹوں میں جا کر کے ناک رگڑنا پڑ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، حدیث کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، سنت رسول کو جب ہم نے چھوڑ دیا تو پھر غیر کے سامنے جانے کی نوبت آ گئی اور ہماری حالت بھی غیر ہو گئی اور ہم کسی مول کے نہیں رہے، ہماری قیمت گھٹ گئی چونکہ ہم نے قیمتی اشیاء قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ قرآن ہمارے اساس ہے، ہمارے اصول ہے۔ قرآن صرف میتوں پر پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف گھروں کے ادگھاٹن کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف دکانوں کے افتتاح کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف طاقوں کے سجانے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم تو ہمارے دلوں کے صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ قرآن کریم تو ہمارے گندگی کو، روحانی گندگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ قرآن کریم تو ہمارے اندر الفت و محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ قرآن کریم تو ہمارے اندر نفرت، حسد، بغض، کینہ، ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے نازل کیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ قرآن کریم کو مخصوص مقامات پر پڑھنے کا رواج بنا لیا۔ کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرو، نئے گھر میں جا رہے ہیں تو قرآن خوانی کرو، نئے دکان ڈال لے تو قرآن خوانی کرو۔ ہم نے ان چیزوں کے لیے قرآن خوانی کو متعین کر دیا۔ خدا کی قسم، قرآن کریم ان چیزوں کے لیے نازل ہی نہیں ہوا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہمارے اندر تبدیلی ہے، ہمارے اندر سیقل پیدا کرنا، جو روحانی گندگی ہے ہمارے اندر، اس گندگی کو ختم کرنا، ان برائیوں کو ختم کرنا، الفت، محبت، بھائی چارہ، ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، دوست احباب کے حقوق، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔
آپس میں کوئی مسئلہ انمن ہو جائے تو کس طریقے سے سلجھاؤ گے؟ قرآن کریم نے اس لیے نازل کیا ہے۔ تمہارے بھائی تمہارے حقوق مار لے تو کس طریقے سے انصاف کرو گے؟ اس لیے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پہچانو گے؟ اس لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تیرے نبی برحق تمہیں قیامت کے دن بخشوائیں گے، اس کے لیے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ تیرے نبی کے بغیر کوئی چیز کامل اور مکمل نہیں ہو سکتی ہے، یہ بتانے کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ عدالت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، فصاحت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، شجاعت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، سماعت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ مقصد قرآن کریم کے نزول کا تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ اگر تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئی، بے حسی کی زندگی تم گزار رہے ہو، رب چاہے زندگی کے بجائے من چاہی زندگی گزار رہے ہو، نفس پروری کر رہے ہو، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہو، جائز و ناجائز کی تمیز نہیں کر رہے ہو، اگرچہ تم کسی ولی کے بطن سے، کسی ولیہ ماں کے کوکھ سے ہی کیوں نہیں پیدا ہوئے ہو، بیکار ہے۔ کسی نبی کے گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوئے ہو، بیکار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی رسول بڑے پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافیس، کنعان۔ ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، حالانکہ وہ نبی کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم کہتا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل ہو ہی نہیں سکتا، یہ تیرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری دنیا جانتی ہے کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کے نطفہ سے کنعان پیدا ہوا ہے، نوح علیہ السلام کی اہلیہ کے کوکھ سے کنعان پیدا ہوا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، یہ عمل صالح کرنے والا نہیں ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ رسول کو نہیں مانتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، شریعت کو نہیں مانتا ہے، دین کو نہیں مانتا ہے۔ اگرچہ آپ کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے، آپ کی اہلیہ کے کوکھ سے ہی پیدا ہوا ہے، لیکن آپ کے اہل نہیں ہو سکتی۔ باپ دیکھو تو نبی اور بیٹا دیکھو تو شیطان۔ تو قرآن کریم ہمارے لیے کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تبدیلی کے لیے، انقلاب کے لیے، انقلاب کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ صحابہ کرام کے پہلی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کرام کی پہلی زندگی پہ غور کیجیے، ایمان سے پہلے کی زندگی پہ غور کیجیے۔ آپ جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، شیطانی کرنا، دشمنی کرنا، نفرت پھیلانا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا،
کسی کے مال کو ہڑپ لینا، کسی کو گالیاں دینا، عورتوں کی عزت نہ کرنا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، طرح طرح کے بتوں کے سامنے جا کر کے جھکنا، ان کو خدا ماننا، یہی تھی نا ان کی زندگی۔ لیکن جب قرآن کریم کو ان لوگوں نے مانا، قرآن کریم کو اپنایا، پھر اس قرآن کریم نے ان کی زندگی میں جو تبدیلی لائی، وہ ساری برائی ان کے اندر سے ختم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضوان کا، رضات کا، خوشنودی کا ان کو مجزہ سنا دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کے عمل ہے۔ وہ جب کفر میں تھے تو سخت تھے، طرح طرح کے برائیاں کرتے تھے، لیکن جب قرآن کریم کو ان لوگوں نے مانا، اسلام کو مانا، قرآن کریم پر جب عمل کیا، تو دنیا والوں کو ثابت کر دیا کہ ہمارے لیے قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں، قرآن کے علاوہ ہمارے لیے اور کچھ نہیں، ہم قرآن کریم کے مطابق چلیں گے۔ دنیا چاہے ہم کو پاگل کہے، بیوقوف کہے، نالائق کہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم قرآن کریم کے مطابق چلیں گے۔ ہمارے پاس سب سے بہترین اصول ہے، سب سے بہترین اساس ہے، سب سے بہترین شریعت ہے، سب سے بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے اس کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے؟ ایسے ہی نماز نہ پڑھو سب سے بہتر امت، رمضان کے روزہ نہ رکھو سب سے بہتر امت، ماں باپ کو دھکے دے کر کے گھر سے باہر کرو بہتر امت، ماں باپ کی عزت نہ کرو، ان کو گالی گلوچ دو یا ان کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ بہتر امت، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے پیش نہ ہو تو بہتر امت نہیں، خدا کی قسم ہو ہی نہیں سکتے۔ بہتر امت اس لیے ہو کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو۔ تم بہترین امت اس لیے ہو، تم لوگوں کو بھلی بات کی حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خود برائیوں سے بچتا ہے، دوسروں کو برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، خود نیکیاں کرتا ہے، دوسرے مومن کو نیکی کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ ہر مومن کی صفت ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو ہم بہترین امت کے مجزہ میں آتے ہیں، بہترین امت کے ندا میں آتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر وہ کیفیات نہیں ہے، ہم اپنی زندگی اپنے حساب سے جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے حساب سے جینا چاہتے ہیں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارا صرف پیٹ بھرنا چاہیے، رشتہ داری کیا ہوتا اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، سب سے پہلے ہمارا جیب گرم ہونا چاہیے، ماں باپ کی عزت کیا ہوتا ہے اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمیں سلام کریں۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر ہے تو ہم خود کے لیے جی رہے ہیں، خود ہی پروری کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ مسلمان قوم کے پاس اتنی قیمتی سرمایہ قرآن و حدیث ہے، پھر بھی وہ ذلیل ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کیوں ہم ذلیل ہو رہے ہیں؟ غیروں کے سامنے ہمیں کیوں جانا پڑ رہا ہے؟
معمولی معمولی باتوں پر ہم آپس میں لڑ لیتے ہیں، مسلک کے بنیاد پر لڑ لیتے ہیں، حالانکہ مسلک کوئی مسئلہ ایشو ہے ہی نہیں۔ یہ وہ مسلک کیا ہے، وہ مسلک کیا ہے۔ بھائی اپنے مسلک پہ آپ اچھی طرح عمل کرو۔ جہاں تک بات ایمان کی آتی ہے تو ہم سب بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ خاندان، قبیلے، یہ تو میں نے پہچان کے لیے بنایا، یہ سب پہچان کے لیے ہے۔ میرے نزدیک سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ معمولی معمولی بات پر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ الامان والعافیت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کفر کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ کسی کے اندر 1% ایمان کی علامت دیکھو اور 99% کفر کی علامت ہے، 1% ایمان کی علامت دیکھنے کی وجہ سے اس کو پہلے مسلمان تصور کرو، معلوم اگر نہیں ہے تو۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کافر کھیل رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے سامنے نماز تک پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، حرم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کہاں سے ہم نے لایا؟ یہ چیز کہاں سے آئی؟ اگر ہم قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھتے، قرآن حدیث کے مطالب مفاہیم کو سمجھتے تو یہ نوبت آج نہیں آتی۔ کچھ کٹ ملاؤں کا، اد ملاؤں کا بھی اس میں ہاتھ ہے، جو ہماری قوم کو اس طریقے سے اندھا بنا رکھا ہے۔ تو ہماری قوم میں جو برائیاں ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کچھ باتیں نکاح سے متعلق کہا تھا۔ ہم اپنی بچیوں کی نکاح کرتے ہیں، بچوں کی نکاح کرتے ہیں، کتنے % ہم میں سے ہے جو اپنے بچوں اور بچیوں کو نکاح سے پہلے نکاح کے مقاصد بتاتے ہیں، نکاح کے فضائل بتاتے ہیں، نکاح کے مسائل بتاتے ہیں، پہلی رات بیوی کے ساتھ گزارو گے کیا اس کے فضائل ہے، کس طریقے سے گزارو گے، کیا اس کے دعا ہے، کون بتاتے ہیں؟ بتائے کسی نے؟ بتاتے نہیں ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد پھر مسائل پیش آتے ہیں، خطرناک مسائل پیش آتے ہیں۔ نکاح کے مقاصد کو جب ہم نہیں بتائیں گے، اس کے بعد اس میں جو مسائل پیش آئیں گے حد سے زیادہ پیش آئیں گے، اور آج وہ صورت ہو رہی ہے۔ مسائل نکاح کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ان گنت مسائل ہے، معمولی معمولی بات پر طلاق اور خلا کی نوبت آ جائے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ ہم نے نکاح کے مقاصد سمجھایا ہی نہیں، نکاح کی برکت ہم نے بتایا ہی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، کبھی کسی اہلیہ کو طلاق نہیں دیا۔ ہاں، میرے نبی کے 2 دامادوں نے ضرور طلاق دیا۔ اسلام سے پہلے 2 بیٹیوں کی، زینب اور رقیہ کی نکاح ہوئی تھی،
بیویوں نے دشمنی کے مارے، نفرت کے مارے دونوں بیٹیوں کو طلاق ضرور دیا، لیکن اسلام لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، ان کے انتقال کے بعد رقیہ کا نکاح کیا، ان کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اگر میری 100 بیٹی رہتی، ایسے ہی ایک ایک کر کے مرتی رہتی، میں 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا۔ جب ان کے اندر ایمان آیا، اسلام آیا، دین سمجھ آیا، نکاح کے مسائل فوائد ان کو معلوم ہوا، تو پھر نکاح کے بعد طلاق کے مسائل بہت کم ہے صحابہ کرام کے دور میں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو صرف یوز کیا جاتا تھا، صرف یوز کیا جاتا تھا، اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں، کہیں جا نہیں سکتی اپنے شوہر کے ساتھ، کبھی اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کو مال میراث سمجھ کر کے بیچ دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، پورا جزیرت العرب میں ایسا ہی تھا۔ پھر اسلام آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں میں ہی جنت رکھ دیا۔ جس ماں کو دھکے مار کر کے باہر کیا جاتا تھا، جس ماں کو باپ کے مرنے کے بعد کوسا جاتا تھا، اس ماں کے قدم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت رکھ دیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کہاں کھوج رہے ہو، جنت کہاں تلاش کر رہے ہو، جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کی خدمت کرو جنت مل جائے گا۔ الاب اوسط ابواب الجنہ، باب جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اس کی خدمت کرو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ طرح طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھٹکتے جا رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر جو آج کل جو برائیاں پیدا ہو رہی ہے، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، ایسے ایسے برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ راتوں کو جاگنا، موبائل کے پیچھے رات کو برباد کرنا آج کل کے نوجوان کا فیشن بن گیا۔ میں موبائل چلانے کی منع نہیں کرتا، اسمارٹ فون استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا، اس کے نقصانات پر بھی تو دھیان دینا پڑے گا۔ رات بھر اسمارٹ فون کے پیچھے رہ جاتے ہیں، فجر سے پہلے ہم سونے جاتے ہیں، فجر ہمارے نوجوانوں کی چھوٹ جاتی ہے، 10 بجے 11 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں۔ تو اس قوم میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ اس قوم میں صلاح الدین ایوبی کیسے کوئی پیدا ہو سکتا؟ امام بخاری، امام مسلم، امام رازی، مجدد الفسانی اس قوم میں کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ جس قوم کے بچے ایسے ہو، جس قوم کی ماں عیاشیاں کرتی پھرتی ہو، فیشن کرتی پھرتی ہو، رقص و سرور جس قوم کی ماں کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، وہ مائیں خواجہ معین الدین چشتی پیدا نہیں کر سکتی، خواجہ بختیاری کاکی پیدا نہیں کر سکتی، مجدد الفسانی پیدا نہیں کر سکتی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ قوم، وہ مائیں، وہ بہنیں، ایسے بھی مسائل پیش آئے، گھروں میں تنگی تھے، حالات بہت خراب تھے، اس کے باوجود شوہر بیوی نے دونوں نے
تہیہ کیا کہ ہم کو جب تک یہ بچہ حاملہ ہے تب تک ہم کو ہر حال میں احتیاط کرنا ہے، حرام رزق کا تو ایک لقمہ بھی نہیں کھانا ہے۔ اس کے بعد پھر جو بچہ بچی پیدا ہوئی انہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا، انقلاب پیدا کیا۔ ہمارے قوم کے بچے انقلاب پیدا کریں گے؟ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، تب تک ہم اس قوم کے لیے بھلائی کر ہی نہیں سکتے۔ ہم خود بھلائی نہیں کر رہے، ہماری خود فجر کی نماز چھوٹ جا رہی، ظہر ہماری چھوٹ جا رہی، عصر مغرب عشاء چھوٹ جا رہی، اور صرف جمعہ پہ جمعہ آ کر کے 4 سجدے مار لے رہے ہیں، مرغا کی طریقے سے چوچ مار کر کے چلے جا رہے ہیں، اور یہ امید لگائے بیٹھے کہ میں تو آخری نبی کی امت ہوں، میرے نبی مجھے بخشا لے گا، میرے نبی میرے لیے کافی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کم لوگوں نے دفن کیا، ان کی ہی خواہش تھی میری جنازہ رات کو اٹھے، میرے جنازے کے اوپر کالا کپڑا ڈالنا، سفید کپڑے کی سفیدی کوئی دیکھ نہ لے، کالا کپڑا ڈالنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں لٹایا جا رہا تھا تو ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ادبن یا قبر، اے قبر ادب کرو، یہ دو جہاں کے سردار کی لاڈلی صاحبزادی کی، جنت کی سردارنی فاطمہ الزہرا کا لاش ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی، قبر نے پکارا، یہاں چاہے دو جہاں کی سردار کی بیٹی ہو یا ایک بھکارن کی بیٹی ہو، یہاں پر ہم نسب حسب نہیں دیکھا کرتے، یہاں تو ہم صرف اعمال دیکھا کرتے ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں۔ حالانکہ قبر کو معلوم ہے، اس بچی کو معلوم ہے میرے اندر مدفون ہونے والی شخصیت یہ معمولی نہیں ہے، یہ دو جہاں کے سردار کی لاڈلی ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے یہ جنت کی سردارنی ہے، جنت اس کے لیے متعین ہے، اللہ اس سے راضی ہے، خوش ہے، اس کے باوجود دنیا کو پیغام دینے کے لیے قبر سے یہ آواز آ رہی، یہاں حسب نسب کام نہیں دیتا، یہاں اعمال چلتے ہیں، اعمال ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ ہم کس کھیت کی مولی، ہم کہاں کے، ہماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ بھول جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے یہ کیا کم ہے، برزخ کا جو مرحلہ ہے، قیامت سے پہلے مرنے کے بعد جو زندگی، لمبی زندگی ہے، یہ جو مرحلہ ہے یہ کیا کم ہے، بہت خطرناک زندگی ہے۔ اس لیے خدا را اپنے بچوں پر دھیان دیجئے، اپنے بچے کیا کر رہے ہیں، رات کو کہاں گھوم رہے ہیں، چرس پی رہے، آج کل چرس پینا آسان، بہت ایک دم فیشن بن گئے ہیں، سگریٹوں میں چرس ملا کر کے بچے پی رہے ہیں، آپ کے سامنے نہیں پیتے، آپ کی عزت کرتے، عزت کیا آپ سے ڈرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری قوم، ہمارے نوجوان بگڑتے جا رہی، نشیڑی ہوتے جا رہی ہے۔ یہ قوم ایسی رہی، کبھی اسے اللہ کے طرف آنے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی اسے سنت رسول ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، حرام پہ حرام کرتی رہی، حلال سے دور بھاگتی رہی، جائز و ناجائز میں فرق نہیں کرتی رہی۔ یہ قوم آگے بڑھے گی؟ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔
قوم کو اگر آگے بڑھانا ہے، اس قوم کو اگر آپ ترقی میں لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ کو ہم کو مل کر کے اس قوم پہ محنت کرنا ہے۔ ہر کوئی اپنے گھر سے شروع کرے۔ میرے گھر میں کیا چل رہا ہے، میرے بچے کیسے ہیں، بچوں کی کچھ تربیت میں تھوڑا سا دھیان دینا ضروری ہے۔ اگر ہم دھیان نہیں دیں گے یہ قوم دین سے دور ہوتی جائے گی۔ دین سے دور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، غیر قوم کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، ہمارے بچے غیر قوم کے بچیوں کو شادی کر لے رہے ہیں۔ غیر قوم کے بچی اگر وہ مسلمان ہو جائے شادی کرنے کوئی بات نہیں، لیکن کیا مسلمان قوم کی بچیاں پھر کہاں جائے گی؟ ان کے نکاح کا کیا ہے؟ ان کے نکاح کے بعد جو یا ان کے نکاح میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں، ان مسائل کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ نکاح میں جو خرابیاں ہیں، جو لوٹ گھسوٹ ہے، جو جہیز کے نام پر لوٹ رہے ہیں بچے والے کو، یہ بند کرنا پڑے گا۔ ہر کوئی اپنے گھر سے شروع کرے۔ نکاح کے لیے نکاح کے نام پر جو شہنائیاں، میوزک، لائٹنگ، یہ سارے بیکار کے چیزیں ہم کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں خود پہلے بند کرنا پڑے گا۔ اگر یہ بند نہیں کریں گے تو یہ چلتا رہے گا۔ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کا شوق ہے، شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، شریعت بھی ایک بار ہی ہم کو ملا ہے، بار بار شریعت نہیں ملتی۔ اس لیے جو برائیاں جنم لے رہی ہے ان برائیوں کو ہم روک سکتے ہیں، اور روکنا پڑے گا جبھی ہم خیر امت ہوں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم بھلائی کے حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اگر یہ چیز تمہارے اندر نہیں ہوئی پھر بہترین امت کہنے کے لائق نہیں ہوگے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری قوم نسل کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔